اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی منافقین کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں ہوں گے۔ منافقین کے بارے میں اتنی سخت وعید کیوں بیان فرمائی گئی؟ یہ نفاق کیا ہوتا ہے؟ اور کیا منافقین صرف دور نبوی میں ہوا کرتے تھے یا یہ بیماری آج بھی کسی کو لگ سکتی ہے؟ اسی طرح کے دیگر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب سابق ہمارے معزز مہمان معروف دینی اسکالر جناب شجاؤدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے؟ ماشاء اللہ، بڑا کرم ہے۔ شیخ صاحب، جیسے بھی تعارف میں بات ہے کہ نفاق منافقت کے حوالے سے کچھ گفتگو آج کے اس پروگرام میں ہم کریں گے، تو سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے نفاق، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر، پروگرام میں پھر آپ نے دعوت دی ماشاءاللہ۔ بڑا اہم موضوع ہے، اس سے کہ ہمارے زبان زد عام، یہ تو منافق ہو گیا، بڑے آرام سے ہم کسی کے بارے میں منافق کا ٹائٹل استعمال کر لیتے ہیں۔ تو آپ کا سوال تو یہ ہے کہ یہ نفاق کا موضوع سمجھنا ضروری کیوں ہے؟ میں بھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ البتہ ہم جو بڑے آرام سے دوسروں کے بارے میں نفاق کا ٹائٹل، یہ منافق کا ٹائٹل استعمال کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جب گفتگو مکمل کریں گے تو میرا یقین بلکہ ہے کہ ہمیں شاید دوسروں کے مقابلے میں اپنی فکر زیادہ لاحق ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح کے ٹائٹل جو ہم بڑے آرام سے لوگوں کو بانٹتے رہتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب آئیے موضوع کی طرف اور سوال کی طرف کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے۔ پہلی بات ہے کہ قرآن حکیم نے اس موضوع کو، نفاق کا موضوع اور نفاق میں جو مبتلا اس کو منافق کہا جاتا ہے، منافقون، سورۃ المنافقون پوری ایک سورت 28ویں پارے میں موجود ہے۔ تو یہ مستقل قرآن حکیم کا ایک موضوع جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر قرآن حکیم میں اس نفاق کے مرض کی جو شناعت ہے، اس کی جو برائی ہے یا اس کو جو برا انجام ہے، اس کو جا بجا بیان کیا گیا، اور کئی مقامات پر نفاق کے موضوع پر قرآن کریم میں کلام ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ملتا ہے، سورہ نساء میں ملتا ہے، اسی طریقے پر سورۃ المائدہ میں کچھ ذکر ہمیں ملتا ہے، سورۃ المنافقون میں ذکر ملتا ہے، سورۃ النور میں، سورۃ الاحزاب میں ملتا ہے۔ مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں یہ موضوع مستقلاً ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ منافقین کی تباہی جو ہونے والی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم نے سورہ توبہ میں بھی اشارہ کیا ہے اور سورہ منافقون میں بھی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرے، سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے لن یغفر اللہ لہم، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس آیت کی تشریح میں جانا مقصود تو نہیں، نکتہ یہ ہے کہ منافق شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہے گا۔ اسی طرح قرآن حکیم ہمیں بتایا، جو آیت کریمہ ابتدا میں آپ نے تلاوت کی سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں جو ذکر آتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، بلکہ درکات کا لفظ قرآن حکیم میں سب سے نیچے گڑھے کے اندر ہوں گے، یعنی شدید ترین جو عذاب دیا جا رہا ہوگا قیامت کے دن وہ منافقین کے لیے ہوگا، قرآن بتا رہا ہے۔ شیخ صاحب، آپ نے یہ سبھی بیان کیا کہ انجام کے اعتبار سے، تو کیا دنیا میں منافق کافر نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ انجام سے مراد تو ہے آخرت کے انجام کے اعتبار سے، لیکن دنیا جو کہ دارالعمل ہے، سوال آتا ہے کہ یہاں پر منافق کا معاملہ کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تو تفصیل آگے بیان بھی کی جائے گی منافق کا مفہوم، منافق کہتے کسے ہیں۔ البتہ ابھی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس موضوع کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے۔ تو بجا فرمایا آپ نے، میں نے جو آیات کریمہ کا ذکر کیا وہ تو آخرت کے انجام کے تعلق سے بات ہو رہی۔ دنیا میں ایک منافق کو جو کہ کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، قانونی طور پر اس کو مسلمان مانا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو منافق تھے وہ نمازیں بھی ادا کرتے تھے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے جنازے بھی پڑھائے، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی کے موت کا جب معاملہ ہوا تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کو منافقین کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا گیا۔ تو دنیا کے اعتبار سے ایک منافق جو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول تو کرتا ہے، زبان سے قرار کرتا ہے، دل کی تصدیق نہیں ہوتی۔ قرآن ایک جگہ فرماتا ہے کہ لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے۔ تو دنیا میں اگر کسی نے کلمہ پڑھا تو کلمے کی پروٹیکشن تو اس کو مل جائے گی، مسلمانوں کے جو قانونی حقوق ہیں وہ تو اس کو کلمہ کو مسلمان ہونے کے ناطے مل جائیں گے، لیکن دل میں اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت کے اندر وہ انجام کے اعتبار سے منافق کافر کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتا دیجیے کہ یہ نفاق ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
ہاں عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن حکیم نے جا بجا اس کو استعمال فرمایا ہے، اور ہم اکثر اپنے پروگرامز میں کوشش کرتے ہیں کوئی اصطلاح سامنے آتی ہے تو اس کے مفہوم کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کا ایک لغوی مفہوم ہے، نفاق کا لفظ نون فا قاف ان حروف سے بنا ہے، اور نفق عربی میں سرنگ کو کہا جاتا ہے۔ جیسے جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں تو نفق فلاں نفق فلاں، جی تو سرنگ کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے جہاں سے بندہ داخل ہو سکتا ہے، دوسرا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ نکل جاتا ہے، تو یہ دو منہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ گوہ جو ایک جانور ہے اس کو بھی نافقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا جو بل بناتا ہے وہ دو منہ والا ہوتا ہے، کوئی شکاری جانور اس کو ایک طرف سے پکڑنے کو آئے تو وہ دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ اسی سے لفظ منافق بنتا ہے جس کو دو منہ والا کہا جائے گا۔ یہ دو منہ والا ہونے سے مراد کیا ہے؟ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو، دعویٰ کچھ کرتا ہو اور عمل اس کے برعکس کرتا ہو۔ تو یہ لغوی اعتبار سے نفاق کے مفہوم کو ہم نے سمجھا۔ مزید انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے تو نفاق کی اقسام کا بھی تذکرہ اور درجات پر بھی بات ہوگی۔ ہاں ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی، اور وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن حکیم اس کو ایک مرض بھی قرار دیتا ہے، چنانچہ سورۃ البقرہ ہی کے شروع میں ذکر آتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ان کی اور بڑھا دیا۔ حدیث میں ایک اور انداز سے اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب اقوام اس طرح ایک دوسرے کو تم لوگوں پر، مسلمانوں پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی جس طرح دسترخوان چن دیے جانے کے بعد میزبان کی طرف سے کہا جاتا ہے مہمانوں کو کہ آؤ اور کھا لو، وہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، معاف کیجیے گا۔ اسی طرح اقوام تم پر ایک دوسرے کو حملہ کرنے کی دعوت دیں گے، ٹوٹ پڑیں گے۔ تو حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی۔ تو یا رسول اللہ پھر یہ کیفیت کیوں ہوگی؟ فرمایا کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ عرض کی کہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو اس کو جس کو قرآن مرض کہتا ہے، حدیث میں اس کو وہن کی بیماری بھی کہا گیا، اور اسی سے ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ جو نفاق کا معاملہ ہے یہ اکثر و بیشتر حب دنیا کی وجہ سے ہی یہ مرض انسان کے اندر پروان چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ شیخ صاحب آپ نے جیسے شروع میں بیان کیا کہ ہم کسی کو بھی مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ منافق ہو گیا، جی تو ایک طرف تو یہ رویہ نظر آتا ہے، ایک طرف دوسرا رویہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نفاق ہے یا منافقت ہے یہ صرف دور نبوی کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی آج جو ہے وہ کوئی منافق ہو نہیں سکتا۔ تو ان میں سے کون سی بات جو ہے وہ درست ہے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں باتوں کو یہ ایک انتہائی باتیں ہیں، ایک اعتدال کی روش ہونی چاہیے۔ جہاں تک ہم ابھی اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ احساس ہوگا کہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنا جائزہ لینے کے لیے اصلاً اور اولاً پہلے ہے، تو پھر ہمیں فکر ہوگی کہ اللہ تو ہمیں نفاق سے بچا لے۔ تو ہمیں دوسروں پر تو الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، نہ کوئی ایسا فتوے کا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ منافق منافق کہنا شروع کر دیں، بلکہ جو ہم سمجھتے چلے جائیں اس تعلق سے اپنا جائزہ لینا، اس پہ ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری انتہا کیا ہے؟ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو نفاق کا تو مسئلہ ہمارے لیے ہے نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم قرآن حکیم شروع سے پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بھی سکھائی، آگے چل کے یہ بھی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آگے چلے تو حدیث کے مطابق مغضوب علیہم یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، اور البقرہ اور آل عمران کو پڑھیں تو سورۃ البقرہ میں اکثر یہود کا ذکر اور سورہ آل عمران میں اکثر جو ہے وہ نصارہ کا ذکر ملے گا۔ تو کیا ہم یہ کہہ کے چلے جائیں اچھا یہ تو البقرہ میں یہود کا ذکر ہے، چلو آگے میں تو کون ہوں؟ مسلمان، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اس میں تو دو رائے نہیں۔ اچھا یہ کس کا بیان آ گیا جی؟ نصارہ کا، چلو میں تو مسلمان، تو سورۃ الناس تک پہنچ جائیں گے۔ بھائی یہ دیکھو کہ پہلے وہ مسلمان تھے، ان پر اللہ کا غضب کیوں ہوا؟ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم وہ حرکتیں نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ بھئی یہود و نصارہ پہلے مسلمان تھے نا، مسلمان امت کا حصہ تھے۔ اب یہ امت مسلمہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مسلمہ قرار دی گئی تو ان کے کرتوت بیان کیے گئے، تو خوف یہ رہے، اور سورہ فاتحہ تو ہر نماز کی حرکت میں ہم تلاوت کر رہے ہیں کہ خوف یہ رہے کہ کہیں ان کرتوتوں میں مبتلا نہ ہو جائیں جن میں وہ مبتلا ہوئے تھے۔ یہ تو خیر ایک اور انداز سے بات آئی۔ رہی یہ بات کہ یہ منافقین کا معاملہ صرف دور نبوی کا تھا، دور نبوی میں ایک معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین میں سے کچھ کا ذکر کر کے بتا دیا، اور ایک مرتبہ اپنے مسجد میں کھڑے ہو کر ان کے نام لے کر بھی ان کو نکالا، اور اپنے پیارے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو کچھ منافقین کے نام بھی بتائے۔ وہ تو ایک الگ معاملہ، لیکن خود اللہ کے رسول کی دعا امت کی تعلیم کے لیے کیا ہے؟ حضور دعا فرماتے اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔
وہاں تو کوئی شبہ ہی نہیں. وہاں کے بارے میں کسی کو شبہ ہے تو اس کا ایمان نہیں ہو سکتا. لیکن حضور نے امت کو تعلیم دی. اچھا بعض صحابہ کرام کے بارے میں تابعین فرماتے, ایک تابعی کہتے ہیں میں کم از کم 30 صحابہ سے ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, اور ان 30 کو خطرہ تھا کہ کہیں ہم نفاق میں مبتلا تو نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان, جن کو صاحب سر نبی بھی کہتے ہیں, نبی علیہ السلام کے رازدار, جن کو حضور نے چند منافقین کے نام بتائے, سیدنا عمر جیسی ہستی, ان سے کہتے ہیں اے حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ دے کے عرض کہتا ہوں مجھے یہ بتا دے اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں. سیدنا عمر کو خوف ہے جی. اور حضرت حنظلہ کا واقعہ مشہور ہے, نام نشست سے پہلے ہوا تھا تو شیطان کو بھی در اندازی کا موقع ملے گا. اور اگر استحضار اللہ فی القلب, اللہ کا احساس اور استحضار دل میں نہ رہے تو ایک طرح شیطان کے حملے بھی ہوں گے, دنیا کی محبت بھی گھر کرنا شروع کر دے گی. تو بنیادی سبب ہے وہ ہے حب دنیا میں مبتلا ہو جانا. اور حب دنیا ایک عنوان ہے بہت بڑا, جس میں دنیاوی مال و اسباب, علائق, رشتے وغیرہ, ان محبتوں میں ڈوب کر بندہ جب اللہ کی جانب سے غفلت میں مبتلا ہو رہا ہو تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہوا کرتا ہے. یہی سبب آگے بھی بڑھتا ہے. کبھی دین کے تقاضے بندے کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے جس رب کو مانا ہے اس رب کے یہ تقاضے اور مطالبات مجھ سے ہیں. لیکن کبھی پھر دنیا کی محبت غالب آتی ہے اور اس دنیا کی محبت اور اس کے تقاضوں میں مبتلا ہو کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے. یہ بھی نفاق ہی کا طرز عمل ہے. تو اگر کلکس آف دا میٹر دیکھیں تو بنیادی مسئلہ وہ حب دنیا کا بنتا ہے, اور اسی حب دنیا کے عنوان میں بہت ساری محبتیں اور بہت ساری خواہشات, آپ کہہ لیجئے خواہشات نفسانی بھی شامل کر لیجئے. اصل نقطہ ہے ذات باری تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونا اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہونا. یہ وہ شے ہے کہ جو سب سے پہلا اور سب سے اولین اور سب سے بڑا سبب ہے بندے کو نفاق کے مرض کی طرف لے جانے کے اعتبار سے. جب یہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا تو پھر بندہ غلط کاموں کی طرف بھی جاتا ہے, کبھی کھیل تماشے کی طرف جاتا ہے, کبھی کوئی موسیقی وغیرہ کی طرف جاتا ہے. ظاہری بات ہے. دیکھیے وہ حب دنیا کا معاملہ کیا ہے نا, ایک ہے نا دنیا کی لذتیں جسے کہا جاتا ہے. دیکھیے ایک وہ سکون, ایک وہ اطمینان, ایک وہ راحت, ایک وہ خوشی ہے جو اللہ رب العالمین نے اور اس کی شریعت نے ہمیں حلال قرار دی, کوئی مسئلہ نہیں. ایک وہ چیزیں ہیں جن کو ہم خواہشات نفسانی کی تکمیل اس انداز سے کرنا کہیں کہ جس کی رب نے اجازت نہ دی ہو. تو بات وہی حب دنیا ہی کی آتی ہے. دنیا کی لذتیں, عارضی لذتیں, دنیا کی لذتوں کے حصول میں لگنا. اب وہ آپ کھیل تماشا بھی کیا ہے, لہو و لعب ہے نا, جس کے اندر مبتلا ہو کر بندہ غافل ہوتا ہے. اب ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھئی کیا کھیل تماشا یعنی کھیل وغیرہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا؟ تو فوراً لوگ مثالیں دیں گے, دیکھیے جی حضور علیہ السلام کے دور میں تو گھڑ سواری بھی ہوئی ہے اور تیر اندازی بھی ہوئی ہے اور تیراکی کا معاملہ بھی ہوئی ہے اور وہ پہلوانی بھی کرائی گئی ہے. تو بھئی کرو, آپ کس نے منع کیا؟ لیکن آج جس کو ہم کھیل تماشا کہتے ہیں, مطلب آپ مجھے اجازت دے دیں کرکٹ پہ تھوڑی سی بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو. آج کرکٹ کا نام کیا ہے؟ آج کراچی میں کرکٹ کا نام یہ ہے کہ جناب 40% آبادی کو تو آپ بلاک کر دیں, پہلے سڑکیں ساری بند کر دیں, اور جمعے کے دن جب لوگ جمعے کی نماز کی تیاری کے لیے جا رہے ہوں آپ سڑکیں بند کروا دیں اور 2 بجے میچ لائیو کروائیں. شاید 3 بجے کر دیا گیا تھا غالباً. جی آج کرکٹ کا نام کیا ہے کہ بھانڈ کہتے ہیں گویوں کو, میراسیوں کو, جن کو ماضی میں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. آج وہی جناب کردار ہیں, آج وہی کریکٹر ہیں, آج وہی فگرز ہیں, آج وہی ان ہے مارکیٹ کے اندر. تو بھانڈ اور میراسی اور یہ گویے سارے بلا کر پہلے کرکٹ نہیں ہوگی, پہلے سارے بھانڈ اور میراسی آگے ناچیں گے, کودیں گے اور پوری قوم کو اس کام کے اندر لگایا جائے گا. آج کرکٹ کس بات کا نام ہے؟ جوئے سٹے کا نام ہے. آج کرکٹ کس بات کا نام ہے؟ سڑکیں بھی بند کرو اور اس کے ساتھ کالج ہوں, اسکول ان کو بھی بند کروا دو. اتوار کے دن میرے ایک جگہ درس ہوتا ہے کراچی میں, کارساز کے علاقے کے اندر. ہر مرتبہ جب PSL کے میچز آتے ہیں تو جناب اتنی سیکیورٹی دینی, تو جناب وہ مولوی صاحب کا درس نہیں ہو سکتا, آپ اندر انٹر ہی نہیں ہو سکتے, درس قرآن بھی ختم. جمعے کے دن 2 بجے آپ نے میچ رکھ دیا, آپ سے مراد جس اتھارٹی نے جن اتھارٹی سے رکھا, تو جناب پورے شہر کا اپنے ٹریفک کا ستیہ ناش کر دیا, لوگوں کا جمعہ لیٹ ہو گیا. اور جناب کیا ہے, چوک کے چھکے, پتہ نہیں لوگ بتاتے, ہم تو نہیں دیکھتے کہ چوک کا لگایا جاتا ہے تو عورتیں ناچتی ہیں, چھکا لگایا جاتا ہے عورتیں ناچتی ہیں. آج اس کا نام کھیل تماشا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس کھیل تماشے کا جواز کہاں سے نکلے گا؟ آپ نے گھوڑ سواری کرنی ہے آپ جا کے کر لیجئے کسی جگہ پر, آپ نے تیراکی کرنی ہے جا کے مناسب لباس میں تیراکی کر لیجئے, کسی نے منع نہیں کیا. مگر اس کھیل تماشے کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کا جمعہ تک گیا
اور جناب آپ نے مصیبت میں لوگوں کو ڈالا، کھیل تماشے کے نام پر گناہوں کے کام، شیطانی کام، اس میں اللہ کس کو یاد رہتا ہے مجھے بتائیے؟ تو ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ ایسے کھیل تماشے، وہ ایسی لذتیں، معاف کیجئے گا، انسان انسانی سطح سے اتر کر حیوانی سطح پر آ جائے اور محض حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے اس کا مطمع نظر بن جائے. ایسی جو حرکتیں جو آپ نے اشارہ کیا نا، کھیل تماشے وغیرہ، گانا بجانا، حدیث میں ذکر آتا ہے یہ جیسے پانی اندر جاتا ہے، ہم زمین کو پانی دیتے ہیں نا، اندر ہی اندر وہ فصل کو اگانے کی صلاحیت کو بیدار کرتا ہے، فصل اگ جاتی ہے. یہ گانے باز اس طرح کی چیزیں اسی طرح اندر ہی اندر کام کرتے اور یہ نفاق کو جو ہے وہ اجاگر کرتے، بلکہ نفاق کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے چلے جاتے ہیں. تو کھیل تماشے، ناچ گانے، ڈرامے، فلمیں، موسیقی، یہ ساری، یہ سب ٹائٹل کیا بنتا ہے؟ یہ حب دنیا، وہ حب دنیا کا معاملہ اور ایسا مبتلا ہونا کہ جو ذات باری تعالی سے بندے کو غافل کر دے، یہ وہ اصل سبب ہے کہ جس کی وجہ سے نفاق کا مرض پیدا ہوتا ہے. شیخ صاحب اسی میں ایک سوال ضمنی یہ بھی تھا کہ کیا یہ جو نفاق ہے یہ انفرادی سطح پر ہی رہتا ہے یا کبھی کوئی پوری قوم کو، پورا گروہ بھی منافق ہو جایا کرتا ہے؟ دیکھیے قرآن حکیم تو منافقین کا جمع کے صیغے میں بھی ذکر کرتا ہے، پوری سورت کا نام سورۃ المنافقون بھی لے کر آتا ہے. پتہ چلا قرآن ایک گروہ کو بھی نفاق کے اندر مبتلا قرار دے رہا ہے. تو انفرادی سطح کا معاملہ تو ہے کہ انسان انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غفلت میں مبتلا ہو جائے اور حب دنیا کی وجہ بنے، اور اجتماعی سطح پر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گروہ ہو، کوئی قوم ہو جو اللہ کو ماننے کی بات کرے، اللہ کے احکامات کو ماننے کی بات کرے، ان پر عمل درآمد کرنے کی بات کرے، اور پھر جب اللہ ان کو سہولیات بھی عطا فرمائے، آسانیاں بھی عطا فرمائے، تو وہ اللہ سے غافل ہو کر دنیا کی محبت میں ڈوب جائیں. قرآن کریم سورہ توبہ میں منافقین کا ذکر کر کے قرآن کہتے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا اس دن تک کے لیے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. تو قرآن اجتماعی، کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ بس ذرا ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، ذرا ہمارے معاملات سیٹل ہو جائیں، ذرا دنیا اچھی طرح بنا لیں، سب کچھ کر لیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مال لگائیں گے، صدقہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے خوشحالی بھی دے دی. جب خوشحالی دی تو اور ذرا غفلت کے اندر مبتلا ہو گئے، اور اجتماعی سطح پر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جان مال کو کھپائیں گے، لیکن جب کچھ خوشحالی اللہ تعالیٰ نے عطا بھی فرما دی تو اس خوشحالی اور دنیا کی محبت اور اسباب میں اتنا ڈوبے کہ وہ جو دین کے تقاضوں پر اجتماعی طور پر عمل کرنا تھا اس سے انہوں نے فرار اختیار کر لیا. تو پتہ چلا یہ انفرادی ہی مسئلہ نہیں بلکہ کسی گروہ اور قوم کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. شیخ صاحب قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نفاق کا ذکر آتا ہے تو اکثر یہ الفاظ آتے ہیں کہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے، انہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو کیا سارے منافق ایسے ہوتے تھے کہ جن کو شعور نہیں ہوتا تھا، یا کچھ شعوری طور پر بھی منافق ہو جایا کرتے تھے؟ بہت اچھا سوال، اور اس میں ایک احتیاط کا پہلو بھی ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ اہل علم نے نفاق کی دو کیٹیگریز کو بیان کیا ہے. مثال کے طور پر ایک ہے نفاق عمل کے اعتبار سے اور ایک ہے نفاق عقیدے کے اعتبار سے، یا ایک جس کو کہا جا سکتا ہے وہ شعوری ہو سکتا ہے اور ایک کیا ہوگا؟ لا شعوری ہوگا. قرآن حکیم میں ہمیں یہ مثال ملتی ہے، یہود میں سے کچھ لوگوں کی سازش کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے ہیں اور اپنے اسلام کو انہوں نے اقرار کر ڈالا، اور شام میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کچھ نہ کام تو انکار کرتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ لمحے بھر کو بھی ان کے دل میں ایمان نہیں آیا تھا. یہ تو ایک سازشی ٹولہ تھا جس سے شعوری طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ جھوٹا اقرار کرنا ہے اور شام کو نبی علیہ السلام کی مجلس سے نکل جانا ہے تاکہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کو نفسیاتی طور پر وہ پریشان کر سکے. تو ایک اس طرح کے گروہ کا تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ جو شعوری طور پر منافق ہوتا ہے اور عقیدے کے اعتبار سے بھی منافق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن مجھے اور آپ کو، ہم مسلمانوں کو جو خطرہ ہے وہ ایسا ہے کہ جو لاشعوری طور پر ہو جایا کرتا ہے، جس کو اہل علم نے وہ عمل کا نفاق بھی قرار دیا کہ اعمال میں کچھ اس طرح کے رویے بندہ اختیار کر لیتا ہے، اعمال اختیار کر لیتا ہے کہ جو نفاق کے کردار والی صفات ہوا کرتی. یہ جو پہلو ہے یہ ہمارے لیے خطرناک ہے. ایک ہے عقیدے کے اعتبار سے منافق ہونا، وہ ایک گروہ تھا حضور علیہ السلام کے دور میں، وہ سازشی گروہ تھا. لیکن ایک ہے لاشعوری طور پر نفاق میں مبتلا ہوتے چلے جانا. یہ خطرہ تو موجود ہے. الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، ایمان کے اعتبار سے کمزوری کا معاملہ بھی ہے. ایمان کے اعتبار سے کمزوری ایک شے ہے، لیکن غلط کاموں کے اندر بڑھتے چلے جانا اور اس کا احساس اور ادراک نہ کرنا، شروع تو ہوا وہ لاشعوری اعتبار سے مگر اسی ڈگر پر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ معاف رکھے پھر وہ سطح نہ آ جائے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن والی بات آ جائے. تو حاصل کلام
حضور علیہ السلام کے دور میں ایک گروہ تو یقیناً ایسا تھا جو شعوری طور پر، جس نے اعتقادی طور پر نفاق کی روش اختیار کی. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی لاشعوری طور پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایسی مثالیں بھی قرآن حکیم میں موجود ہیں، اور ہمارے پیش نظر زیادہ وہی پہلو رہنا چاہیے کہ لاشعوری طور پر ہی دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹنے کی روش پر اگر بندہ چلتا چلا گیا تو یہی وہ بات ہے کہ دعویٰ کچھ تھا اور عمل کے اندر معاملہ کچھ ہو گیا. اس لیے اس کو عملی نفاق کہا جاتا ہے، لاشعوری طور پر نفاق کہا جاتا ہے. یہ ہمیں ضرور خطرہ ہے، اور میں چاہوں گا اس پر ہم مزید کلام کریں آگے انشاءاللہ. جزاک اللہ شیخ صاحب. محترم ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو نفاق ہے اس کی علامات کیا ہیں، اس کے درجات کیا ہیں، اور میں اور آپ اس بیماری سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ان سوالوں کے جواب جانیں گے. بریک کے بعد اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم نفاق کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں معروف دین اسکالر جناب شجاؤدین شیخ صاحب. آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شیخ صاحب، یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو مرض نفاق اگر کسی کے دل میں جگہ کر جائے، پیدا ہو جائے، تو کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ پتہ کیسے لگے گا کہ یہ فلاں شخص، یا اپنا ہی جائزہ بیسیکلی ہم لیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ نفاق ہے یا نہیں؟ ٹھیک، جزاک اللہ خیر. علامات سے مراد ہماری یقیناً یہ ہے کہ کچھ طرز عمل یا کچھ صفات کا معاملہ. اچھا، ایک تو بہت معروف بات ہے جو ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامات بیان کی ہیں. ایک حدیث میں 3 کا ذکر آتا ہے، بخاری شریف مسلم شریف میں ایک میں 4 کا ذکر آتا ہے کہ جب بھی منافق کی علامات کیا ہے؟ جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑے کا موقع آ جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے. یہ ہے منافقانہ صفات. اچھا، اب پھر وہی بات آئے گی، اگر ہم کسی کو اس میں مبتلا دیکھیں تو منافق نہ کہیں، پلیز یہ نہ کیا جائے. لیکن اپنے بارے میں تو یاد رکھیں کہ یہ حرکتیں منافقین والی ہیں. یہ کردار ایک جو ہوتا ہے منافق کا، اس کی علامات حضور نے بیان فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو علامات پر ہم بات کر رہے ہیں. جھوٹ جب بات کرے، کبھی ہو گیا لیکن جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا توڑے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، جب جھگڑے گا تو گالم گلوچ پر اتر آئے گا. اسی طریقے پر قرآن حکیم میں منافق، ابھی پچھلے ایک سوال آپ کہتے ہیں نا اجتماعی سطح پر منافقین کے گروہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. حالانکہ بات تو کیا ہے، ایمان والوں کو کہا گیا نیکی کا حکم دیں، بدی سے روکیں. منافقین کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ ایک دوسرے کو بدی کا حکم دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیکی سے روکتے ہیں. یہ بھی ایک صفت ہے، یہ علامت ہے نفاق کے کردار کے اعتبار سے. اسی طرح قرآن حکیم میں ایک جگہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں قتال کا موقع آتا ہے تو منافق فرار اختیار کرتا ہے. غزوہ خندق کا موقع دیکھ لیں، منافقین کی تو جان پر بنائی تھی جی، غزوہ خندق جو بیٹل آف ٹرنچز کہلاتا ہے. اسی طریقے پر سورہ نساء میں ذکر آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے قتال کا حکم آیا تو بعض لوگوں کو جو ہے اپنی موت نظر آنا شروع ہو گئی. اس کے اندر گویا راہ خدا میں قتال کا موقع آئے تو اس سے جی چرانا، یہ بھی منافقانہ طرز عمل ہے. تو قرآن حکیم اس طرح کی صفات کہ برائی کی دعوت دینا اور نیکی سے روکنا، قتال سے جی چرانا. اسی طرح سورہ نساء کا مطالعہ کریں تو اطاعت رسول سے فرار اختیار کرنا، اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرنا اگر اس کا تقاضا آ جائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا، اللہ کی راہ میں قتال سے جی چرانا، جان دینے کا موقع ہے تو اس سے جی چرانا. اور احادیث مبارکہ میں کردار کا وہ پہلو کہ جھوٹ ہے اور خیانت ہے اور وعدہ خلافی ہے اور گالم گلوچ کا معاملہ ہے، یہ صفات جا بجا قرآن کریم میں ذکر کی گئیں اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کی گئی. مقصد پھر وہی ہے کہ ہمیں عبرت حاصل ہو اور ہم ان صفات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. شیخ آپ نے بیان کیا تھا کہ منافقین جو تھے دور نبوی میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے. جی جی، لیکن ان کی نماز ہوتی کیسی تھی؟ ہاں، جزاک اللہ خیرن. ایک اور علامت جو قرآن سورہ نساء میں لے کر آتا ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، لیکن آگے الفاظ کہ یراؤون الناس اور ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بڑی کسل مندی کے ساتھ، بڑی سستی کرتے ہوئے، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. نماز سے ایک بڑی عجیب بات ہے اس میں، دور نبوی کے منافقین نمازی تھے صحیح، اور نماز میں آتے تھے. اور کیوں آتے تھے؟ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ صحابہ کرام نے طے کر رکھا تھا بے نمازی تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اپنے اسلام کا جو اقرار کرتے تھے نا، اس کا اظہار کرنے کے لیے نماز میں آتے تھے. آتے سستی سے تھے اور کسل مندی سے تھے، جان چھڑانے والی نماز پڑھتے تھے لیکن ادا کرتے تھے.
یہ تو آج ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پانچوں ضائع کر کے بھی مطمئن بیٹھا ہوا ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں. کہاں وہ دور تھا کہ جہاں منافقین نمازوں میں آ رہے تھے, اور منافقین میں کون سی نمازیں بھاری؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا نا فجر اور عشاء کی نمازیں, اگر پتہ چل جائے تو گھسٹ گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو پہنچے کی کیا عظمت ہے. آج تو پانچوں کی پانچوں ضائع ہو رہی ہیں. پھر وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی ذرا اپنا جائزہ لینا تو شروع کر دیں. تو آپ نے جو سوال اٹھایا جزاک اللہ خیر, کہ سستی کرتے تھے نماز ادا کرنے میں, وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ ان کے اسلام کے دعوے کو لوگ قبول کر لیں, اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے تھے کیونکہ اخلاص نہیں تھا بلکہ دکھاوے کے لیے آیا کرتے تھے. شیخ صاحب پچھلی بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ یہ بیماری ہے, تو بیماری کی کچھ سٹیجز ہوا کرتی ہیں, اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں کہ پہلے کم ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے, اور پھر ایک وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ وہ لا علاج ہو جاتی ہے. تو کیا نفاق کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے؟ ہاں, نفاق کی بھی بیماری کے اسٹیجز ہو سکتے ہیں, بلکہ ہیں جن کو ہم درجات کہہ سکتے ہیں. درجہ بدرجہ بیماری آگے بڑھتی ہے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچتی. البتہ ایک اور پہلو بھی جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا, ایک ہے فرد کے انفرادی کردار کے معاملات, اس میں نفاق کی علامات کا ذکر آ گیا, اور ایک ہے حق و باطل کی کشاکش کا مرحلہ, اور اس حق و باطل کی کشاکش کے دوران جان و مال لگانے کے تقاضے بھی آتے ہیں. تو جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تحریک کے دوران نازل ہوا. 23 برس کی نبوی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کا قرآن کا نزول کا ٹائم ہے. اس دوران حق و باطل کی کشاکش جاری ہے, اور کلمہ گو مسلمان ہونے کے ناطے منافقین شمار تو ادھر ہوتے تھے, بھئی مسلمانوں کے ساتھ ہیں, حالانکہ اندر ان کے ایمان نہیں تھا. اب اس تحریکی کیفیت کو ذہن میں رکھیے. پچھلی جو ہم نے علامات کی بات کی تو وہ تو کردار کا معاملہ تھا. جو تحریک بپا ہے حق و باطل کے مارکے کے حوالے سے, اس دوران میں نفاق کا مرض کیا ہے؟ جان لگانے کا تقاضا آ رہا ہے, مال لگانے کا تقاضا آ رہا ہے, قتال فی سبیل اللہ کے تقاضے آ رہے ہیں. منافق کو جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے. تو پہل تو وہ کیا کرتا ہے, جب تقاضے بھاری بھرکم آتے ہیں, ذرا مشکل بات آتی ہے تو جھوٹ بولتا ہے. بھئی میری بیوی کی طبیعت خراب ہے, میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے, میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے, میں تو نہیں آ سکتا, میرے گھر میں بڑے برے حالات ہیں, میں تو مال خرچ نہیں کر سکتا. اول پہلا درجہ کیا آتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں, ایک اشارہ غالباً شروع میں نے کیا تھا, جب تک ایک صاحب ایمان بندہ وہ اپنی غلطی کا کوتاہی کا اعتراف کر رہا ہے تو اس کو ہم نفاق نہیں کہیں گے, اس کو ہم کہیں گے ایمان کی کمزوری. توبہ کرے گا, استغفار کرے گا, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, اصلاح بھی کر لیں. لیکن جب وہ اپنی اس کمزوری کے اوپر پردہ ڈالنا شروع کرتا ہے, جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے, جھوٹے بہانے بنانا شروع کرتا ہے, تو یہ نفاق کے پہلے سٹیج پر آ گیا. جب تک اعتراف کر رہا ہے غلطی کا تو یہ ایمان کی کمزوری مانی جائے گی. لیکن اگر جھوٹ, اچھا پتہ تو اس کو ہے یا رب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, تو پہلا درجہ ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹے بہانے بنا کر یہ جو دین کے تقاضے جان مال وقت لگانے کے آ رہے ہیں اس سے فرار اختیار کرنا. دوسرا درجہ کیا آتا ہے, جھوٹ کب تک بولے گا, بچے کس وقت تک بیمار کرے گا, بیوی تو ایک ہی ہوتی ہے عام طور پر, تو کتنی مرتبہ اس بیچاری کو بیمار کرے گا, نہیں اللہ کی قسم میری بیوی کی طبیعت خراب ہے, اب قسمیں کھائے گا. کیوں؟ جھوٹا آدمی نا, بات میں وزن تو ہوتا نہیں. اب وزن پیدا کرنے کے لیے قسموں کا سہارا لے گا تو یہ جھوٹی قسمیں کھائے گا. میں مختصراً بات کر رہا ہوں, ورنہ یہ موضوع سورۃ المنافقون میں بہت کھل کر آیا. جھوٹ کا ذکر آتا ہے اور قسمیں کھانے کا ذکر آتا ہے, فسد, تیسری بات آتی ہے دوسروں کو روکنے کا ذکر آتا ہے. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تو پہلی بات جھوٹ بولنا, جھوٹے بہانے بنانا فرار اختیار کرنے کے لیے. نمبر 2, اپنی جھوٹی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کچھ مخلص تو لگے ہوتے ہیں, اور مخلص ایمان والے تو سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اب منافق یا نفاق میں مبتلا ہونے والا شخص یا اس مرض کا شکار ہونے والا شخص جب کچھ لوگوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو جلنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ ان کے آگے بڑھنے کی وجہ سے اس کا پیچھے رہنا نمایاں ہو جاتا ہے. اب یہ کیا چاہتا ہے, دوسرے آگے نہ بڑھیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے نا, وہ کیا چاہتی ہے, سب کی دم کٹ جائے. اب اس کی دم تو آ نہیں سکتی, یہ چاہتی ہے کہ دوسری کی بھی کٹ جائے. تو جو منافق خود پیچھے رہ رہا ہے, اب وہ چاہے گا دوسرے بھی آگے نہ بڑھے, کیونکہ وہ آگے بڑھتے تو اس کا پیچھے رہنا نمایاں ہو جاتا ہے. اب یہ دوسروں کو روکتا ہے, فصدوا عن سبیل اللہ, رکتے بھی ہیں دوسروں کو, روکتے بھی ہیں اللہ کی راہ سے. اور پھر سورہ منافقون میں ایک اشارہ تھا جو ابتداءً ذکر آ چکا کہ پھر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے. وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کیا آتا ہے کہ وہ جو اجتماعیت میں لگا ہوا تھا اس کے مخلص ساتھیوں کے ساتھ اور حتیٰ کہ اس جماعت کے امیر کے ساتھ اس کو نفرت و بغض ہو جاتا ہے, معاذ اللہ.
آگے بڑھنے والوں کو روکتا رہا، اور وہ بات وہ تو رکتے نہیں، وہ تو چلتے چلے جاتے ہیں۔ اب مخلص ساتھیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ امیر جماعت کے ساتھ اس کو بغض ہو جاتا ہے، معاذ اللہ۔ دور نبوی کے منافقین کا معاملہ تو کیا تھا، اس وقت امیر جماعت کون تھے؟ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کہتا آؤ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں اللہ کے حضور، قرآن کہتا لووا رؤوسہم، وہ اپنے چہروں کو مٹکا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، حضور کی دعائے شفاعت لینے یا دعائے مغفرت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے چوتھا درجہ، اس کو کہا جائے گا پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اس کے بعد اب واپسی کا امکان نہیں رہتا۔ تو جھوٹ بولنا، جھوٹے بہانے بنانا، اس میں پھر جھوٹی قسمیں کھا کر وزن پیدا کرنا، نمبر 3 آگے بڑھنے والوں کو روکنا، اور پھر مخلص ساتھیوں کے ساتھ اور امیر جماعت کے ساتھ ہی نفرت و بغض پیدا ہو جانا۔ لیکن یہ کس تناظر میں ہے؟ حق و باطل کی کشاکش کے دوران میں۔ اور جس کے سامنے بھی حق و باطل کی کشاکش ہی نہ ہو، یا دور نبوی کی کشاکش سامنے نہ ہو، یہ مضامین پھر اتنی آسانی سے سمجھ میں آتے نہیں۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب، بیماری کے علامات وغیرہ اس پہ تو بات ہو گئی، اب سوال یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے؟ جی، تو کچھ ہیں کچھ حفاظتی تدابیر کہ ہم اختیار کر لیں تو یہ مرض ہمیں نہ لگے؟ جزاک اللہ خیر، بہت بالکل ابتدا میں ذکر اور ایک بیماری لگ جائے تو علاج کرنا۔ پریونشن کیا ہے؟ سورہ منافقون میں بتا دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال و تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ الحمدللہ کسی ایک پروگرام میں ہم ذکر الہی پر تفصیل سے بات کر چکے، جتنا ہم ذکر الہی سے جڑے رہیں گے اتنا دنیا ہمیں غافل نہیں کرے گی، مال و دنیا کی محبت ہمیں غافل نہیں کرے گی، حب دنیا کا ہم شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ذکر الہی میں دل میں بھی ذکر ہے، اللہ کی یاد دل میں ہونا، توکل اللہ پر ہونا، اینڈ سو آن۔ ذکر زبان پر بھی ہے، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے اذکار، حضور علیہ السلام کے بتائی ہوئی دعائیں اور تلاوت قرآن کا معاملہ۔ ذکر عملاً بھی ہے، نماز ایک جامع ذکر ہے جس میں کھڑے بیٹھے اور سجدے کی حالت میں بھی انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہے نماز کا معاملہ، تلاوت قرآن کا معاملہ، اذکار کا معاملہ، دعاؤں کا معاملہ، اور ایک ذکر ہے اللہ کو دل میں یاد رکھنا، معاملات زندگی میں بھی حلال حرام کی تمیز رکھنا، یہ کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا، ترازو کی ڈنڈی کو ٹیڑھی کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ یاد ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو جتنا ذکر سے اللہ کے جڑے رہیں گے اتنا یہ محبت دنیا کا فتنہ، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یہ اپنے حفاظتی تدبیر کے طور پر ذکر اللہ کا بیان فرمایا، اگر خدا نہ خاصہ یہ بیماری لگ گئی ہے کسی کو، وہ یہ حفاظتی تدبیر اس نے اختیار نہیں کی، غافل رہا، اب بیمار ہو چکا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ جی ویسے تو کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور، لیکن پریونشن نہ کر سکے تو اب کیور کرنا پڑے گا، اب آپریٹ کرنا پڑے گا۔ اور نفاق کا علاج جو ہے نا نعمان صاحب، وہ الف کے اندر ہے۔ اچھا جی، نفاق کی شروع میں کیا لگا دیں؟ الف لگا دیں، کیا بن جائے گا؟ انفاق۔ اور یہ سورہ منافقون میں بھی ہے، پہلے کہا لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے، آگے فرمایا وانفقوا، آگے فرمایا سورہ منافقون کے آخر میں وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور گزشتہ ایک پروگرام میں انفاق فی سبیل اللہ پر ہم تفصیل سے کلام کر چکے ہیں۔ دیکھیے حب دنیا، جو مال دنیا کی محبت، اس کا بہت بڑا عنوان مال ہے، اور مال کی محبت دل سے نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں لگایا جائے۔ وہ کہتے ہیں، یہ مثال پہلے بھی آئی ہے کہ بہتا ہوا پانی صاف ہوتا ہے، پانی آتا رہے جاتا رہے صاف رہے گا، پاک رہے گا، کھڑا ہوگا تو جوہر بنے گا۔ مال آتا رہے اور جاتا رہے تو مال بھی پاک، دل بھی صاف رہے گا، اور مال اگر کھڑا رہ گیا، جمع رہ گیا، تو یہ جوہر بنے گا، گندگی بنے گا۔ تو اس مال کو اللہ کی راہ میں لگایا جانا، اس سے یہ حب دنیا کم ہوگی، اور غفلت سے ہم نکل سکیں گے، اور ذکر الہی کی طرف بڑھ سکیں گے، اور دین کے تقاضوں پر عمل درآمد کر سکیں گے۔ ہاں، ہم نے تفصیل سے گزشتہ پروگرامز میں سمجھا ہے کہ انفاق مال کا بھی ہوگا، جان کا بھی ہوگا، لیکن یہاں بالخصوص مال کے خرچ کرنے کی توجہ دلانے کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ مال ہی کی محبت ہے، جو دنیا کی محبت کا ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ یہ نکلے گا راہ خدا میں تو یہ دنیا کی محبت کم ہوگی، غفلت سے نکلیں گے، یاد الہی بڑھے گی، اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنا ہمارے انشاءاللہ آسان ہوگا۔ شیخ صاحب، آخری سوال ہے آپ سے کہ یہ جو مرض نفاق ہے آج کے دور میں، اس کا سب سے زیادہ خطرہ کن لوگوں کو ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ ایک مثال تو آپ نے دی تھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو صاحب آئے تھے، ارے بھائی تو اگر منافق ہوتا تو تجھے احساس ہی نہ ہوتا، یہ تو ایمان والے کو ہی خطرہ ہوتا ہے کہ میرا ایمان تو نہیں چلا گیا۔ تو پہلی بات، جن کو اللہ نے دین کی کچھ سمجھ بوجھ دے رکھی ہے انہی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے بھائی، پہلی بات۔ اور دوسری بات، جن کے سامنے دین کے تقاضے واضح ہیں کہ دین صرف چند ریچولز کا نام نہیں، دین صرف چند عبادات کا نام نہیں، چند رسومات کو انجام دینے کا نام نہیں، دین ایک مکمل ضابطہ
ضابطۂ حیات ہے، اور یہ اللہ کا دین ہم سے چاہتا ہے ہم خود بھی اللہ کے بندے بنے، دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دے اور اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ جن کے سامنے یہ تقاضے واضح ہیں، اب اگر وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد سے فرار اختیار کر رہے ہیں، ڈرنا چاہیے کہ وہ نفاق کے مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر میں بیان کروں تو مجھے خطرہ ہے بھائی، ہم اگر سن رہے ہیں تو ہمیں خطرہ ہے، ہمارے سامنے دین کے تقاضے واضح ہیں، تو ایک تو وہ جو صاحب ایمان اس کو خطرہ ہے کہ کہیں نفاق کی طرف نہ چلا جائے، احتیاط کرے، اور وہ جن کے سامنے دین کے تقاضے واضح ہیں ان کو چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم کہیں نفاق کے مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی اوقات کا۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ منافقت کیا ہے، اس کی ہلاکت خیزی کیا ہے، اس کی علامات و اسباب کیا ہیں، اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس مرض سے محفوظ فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، آمین۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔